پتھروں کی پوجا کی، میں دیکھتا رہا، تم نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، میں دیکھتا رہا، تم نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، میں دیکھتا رہا، تم نے پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بت بنا کر اس کے آگے گرے پڑے ہیں، اس سے بھی کوئی بے عقلی کی انتہا ہو سکتی ہے، میں دیکھتا رہا، حسین شہید ہوئے، میں دیکھ رہا تھا، یزید غرا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، شمر کتے کی طرح بھونک رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، حسین کی لاشیں پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، اس کے سر کو کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، اس کے بیٹے معصوم عبداللہ 2 سال کی عمر کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا، میں دیکھ رہا تھا، میں سویا نہیں، میں سب دیکھ رہا تھا، لیکن انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، میری عادت ہے، میں رحیم ہوں، میں ایک دم نہیں پکڑتا، میں مہلت دیتا ہوں، لیکن آج مہلت ختم، آج مہلت ختم۔ میرے نبی روزانہ ظہر کے بعد بازار کا چکر لگاتے تھے اور ایک ایک دکان منڈی کو خود چیک کرتے تھے کہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ ہمارے علماء کو تو بازار کا راستہ نہیں آتا اور اس کو بزرگی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بزرگ ہیں، ہم تو کبھی بازار جاتے ہی نہیں۔ میرے نبی روزانہ بازار جاتے تھے تو ایک منڈی میں ڈھیر لگا ہوا تھا غلے کا، جو یا گندم، بارش ہوئی تھی لیکن وہ خشک تھا، تو آپ نے اندر ہاتھ ڈال کے نا نکالا تو اندر سے گیلا۔ آپ نے کہا یہ کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ بارش آئی تھی تو وہ گیلا ہو گیا تھا تو کوئی لیتا نہیں، تو میں نے گیلا اندر کر دیا اور خشک اوپر کر دیا۔ تو آپ نے کہا گیلا نکار کے باہر رکھ تاکہ گاہک کو پتہ چلے تیرے سودے کے عیب کا، اور خشک کو نیچے کر، پھر یہ جملہ فمن غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو۔ موت سے رشتے ٹوٹ جاتے، میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا۔ ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے، تیری میری دوستی کا واسطہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کروں، میری جان مریم جانے تو جانے میری عیسیٰ، اور میرا نبی کہے یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ کون سی امت جنہوں نے ساری زندگی اس کا مذاق اڑایا۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان اپنی بدماشی اور عیاشی کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہو گیا، تو لوگوں نے اسے گھر سے اور شہر سے نکال دیا۔ شہر سے باہر نکلا، کچھ عرصے بعد کھانے پینے کے اسباب ختم ہوئے تو موت نے آ گھیرا۔ اب اس نے بے قرار ہو کر، ادھر سب بائیکاٹ کر چکے تھے، کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا، تو جب موت نے پکڑا تو ادھر دیکھا کوئی ہے مددگار نہیں، ادھر دیکھا کوئی ہے کوئی نہیں، تو آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں ہے، تو پھر اس نے یوں آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ ذات جس کو معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی اور گناہ کرنے سے اس کی ذات میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آتی، دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، تیرے پاس آنے کا وقت ہے، مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ کون زندگی میں سوائے گناہوں کے ہے کچھ نہیں، اور آخر وقت کی منت اور خوشامد پہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے دوڑ لگائی، آگے دیکھا تو وہی نوجوان شرابی، زانی، جواری، بھیڑا۔ موسیٰ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا، تو یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے میں آئیں گے تو بخشے جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہے، تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں،
یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے پھر میری طرف دیکھا تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسی میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پہ لبیک نہ کہوں۔ اے موسیٰ، اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی، مجھے میری عزت کی قسم اگر آج مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دیتا۔